السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم فعل کے اقسام کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 میں ہم لوگ فعل کی تعریف پڑھ لیے تھے۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ کام کو فعل کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے سارے کام ہیں، کھیلنا کام ہے، تفریح کرنا، گھومنا، پڑھنا، لکھنا، پڑھانا، پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے سارے کام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ تو آج ہم فعل کے اقسام کو پڑھیں گے۔ صاحب کتاب نے، بلکہ ہر کتاب میں میں نے مطالعہ کیا تو سب سے پہلے فعل کے اقساموں میں سے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف کو لکھا۔ تو اسی لیے ہم بھی فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف کو پہلے پڑھتے ہیں۔ فعل لازم کی تعریف وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے احمد پڑھتا ہے۔ فعل لازم کی تعریف وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے احمد پڑھتا ہے۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس فعل کا کام فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، تو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ فعل متعدی۔ فعل متعدی کی تعریف وہ فعل جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے، جیسے زید نے بکر کو مارا۔ فعل متعدی کی تعریف وہ فعل جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے، جیسے زید نے بکر کو مارا۔ فعل متعدی کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جو فاعل پر پورا نہ ہو، اگر فاعل کے ساتھ فعل کو ملاتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ مفعول بہ کی بھی ملانے کی ضرورت پڑے تو اسے کہتے ہیں کیا؟ فعل متعدی۔ مختصراً یہ ہے کہ جو فعل فاعل پر پورا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فعل لازم، اور جو فعل فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے تو اسے کہتے ہیں کیا؟ فعل متعدی۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں فعل کے دوسری قسم، فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف۔ فعل معروف کی تعریف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف کی تعریف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے زید نے مارا۔ فعل معروف کی تعریف یہ ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے کہتے ہیں فعل معروف۔ اور دوسری قسم فعل مجہول۔ فعل مجہول کی تعریف وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو بلکہ لا معلوم ہو، اسے کہتے ہیں فعل مجہول، جیسے زید مارا گیا۔ جیسے زید مارا گیا۔ اب فعل مجہول کو سمجھیے۔ فعل مجہول کہتے ہیں اس فعل کو کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جو کام ہے اس کا کرنے والا کا پتہ ہی نہ چلے، معلوم ہی نہ ہو کہ اس کو کس نے مارا، اس کو یہ کون کھایا، یعنی کام کا کرنے والے کا معلوم ہی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ جیسے کہ زید مارا گیا، زید مارا گیا، کام واقع ہوا زید پر، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ اور مارا گیا، مارنا ایک فعل ہے، تو یہاں پر ایک فعل موجود ہے اور مفعول بہ موجود ہے، لیکن اس کا فاعل موجود نہیں ہے، غائب ہے۔ اس کا فاعل غائب ہے۔ زید مارا گیا، تو مارا گیا کس نے مارا؟ زید کو پتہ چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ کس نے مارا؟ نہیں معلوم ہو رہا ہے، فاعل کا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس فعل کا فاعل کا معلوم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ اس کے بعد فعل کے اور اقسام کو پڑھتے ہیں۔ فعل مثبت اور فعل منفی کی تعریف۔
فعل مثبت کی تعریف وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے زید نے پڑھا۔ فعل مثبت کی تعریف جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے زید نے پڑھا۔ اس تعریف کو سمجھیں۔ فعل مثبت کہتے ہیں اس فعل کو جس فعل سے کسی کام کا کرنا معلوم ہو یا ہونا معلوم ہو، جیسے زید نے پڑھا۔ تو اس مثال میں زید کے پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے، تو ایسے ہی فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مثبت۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں فعل منفی کی تعریف کو۔ فعل منفی کی تعریف وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے زید نے نہیں کھایا، جیسے زید نے نہیں کھایا۔ فعل منفی کی تعریف وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو، جیسے زید نے نہیں کھایا۔ جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، یعنی جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل منفی۔ بات کو سمجھ گئے؟ میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگ مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے اس بے باک چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔